سڑک کی مرمت ہو رہی ہو تو سڑک کے درمیان میں ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے سڑک بند ہے، مگر اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ سرے سے ہی راستہ بند ہو گیا ہے اور اب آنے جانے والے اپنی گاڑی روک کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے کی سڑک بند ہے۔ اور ہر شخص کو اس قسم کے بورڈ کی معنی بخوبی معلوم ہے۔ چنانچہ سواریاں جب وہاں پہنچ کر بورڈ کو دیکھتی ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی، بلکہ وہ دائیں بائیں گھوم کر اپنا راستہ نکال لیتی ہے اور آگے جا کر دوبارہ سڑک پکڑ لیتی ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے دائیں بائیں راستہ نہ ہو تب بھی سواریوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اطراف کی سڑکوں سے اپنا سفر جاری رکھتی ہے اور کچھ دور جا کر دوبارہ انہیں اصل سڑک مل جاتی ہے کہ جس پر وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح کچھ منٹوں کی تاخیر تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کا سفر رک جائے یا وہ منزل پر پہنچنے میں ناکام رہے۔ یہی صورتحال زندگی کے سفر کی بھی ہے۔ زندگی کی جدوجہد میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کا راستہ بالکل بند ہے، مگر اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ سامنے کا راستہ بند ہے، نہ کہ ہر طرف کا راستہ بند۔ جب بھی ایک راستہ بند ہو تو دوسرے بہت سے راستے کھلے ہوئے ہوں گے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے سامنے سڑک بند ہے کا بورڈ دیکھ کر نہ رک جائے، بلکہ دوسرے راستے تلاش کر کے اپنا سفر جاری رکھے۔ ایک میدان میں مواقع نہ ہو تو دوسرے میدان میں اپنے لیے مواقع کار تلاش کر لیجئے۔ دشمن سے براہ راست مقابلہ ممکن نہیں تو بالواسطے مقابلہ کا طریقہ اختیار کیجئے۔ آگے کی صف میں آپ کو جگہ نہ مل رہی ہو تو پیچھے کی صف میں اپنے لیے جگہ حاصل کر لیجئے۔ ٹکراؤ کے ذریعے مسئلے کا حل نظر نہ آتا ہو تو مصالحت کے ذریعے مسئلے کی حل کی صورتحال نکال لیجئے۔ دوسروں کا ساتھ حاصل نہ ہو رہا ہو تو تنہا ہی اپنے کام کا آغاز کر دیجئے۔ چھت کی تعمیر کا سامان نہ ہو تو بنیاد کی تعمیر میں اپنے آپ کو لگا دیجئے۔ بندوں سے ملتا ہوا نظر نہ آتا ہو تو خدا سے پانے کی کوشش کیجئے۔ ہر بند سڑک کے پاس ایک کھلی سڑک بھی موجود ہے، مگر اس کھلی سڑک کو وہی لوگ پاتے ہیں جو آنکھ والے ہوں، جو آنکھ والے ہوں، جو آنکھ والے